آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے حرم میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے، بالکل اوائل اسلام میں شروع میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان میں اکثریت غلاموں کی تھی، غریبوں کی تھی، محتاجوں کی تھی، مسکینوں کی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ابتدا میں ایمان وہی لوگ لاتے ہیں جو معاشرے کے مظلوم لوگ ہوتے ہیں، مجبور لوگ ہوتے ہیں، پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ لمحہ بلمحہ اپنے مسیحا کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی جان چھڑانے والا، ہمارا کوئی نجات دہندہ، اس ظلم و ستم سے ہمیں کوئی بچانے والا آئے اور ہم بھی اس دنیا میں سکھ کا سانس لے سکیں، آرام کی زندگی گزار سکیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ابتدا میں ایمان لانے والے زیادہ تر غلام اور غریب، مسکین اور محتاج لوگ تھے۔ تو یہ تینوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر غلام تھے، اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد آزادی نصیب ہوئی۔ تو جب یہ وہاں تشریف فرما ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ تینوں صحابہ کرام، تو وہاں گزر ہوا ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف۔ اب یہ تینوں مکے کے بڑے بڑے سردار، امیر کبیر، تو جب یہ پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو استہزاء کیا، مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہ دیکھو بھائی یہ وہ لوگ ہیں، بلال کی طرف اشارہ کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنت کے بادشاہ ہیں، ان لوگوں کو جنت کی بادشاہی ملے گی۔ یعنی وہ طنز کیا، مذاق کیا کہ یہ غلام ہیں، انہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس طرح کے ان کے حالات ہیں، اور ان کے نبی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کے بادشاہ ہیں، تو انہیں جنت کی بادشاہت ملے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جسے بادشاہ بنا دیا، پوری کائنات اس کے خلاف ہو جائے، اس کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے بڑی بادشاہت اور کون سی ہے؟ جسے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مل گئی، وہ کائنات کا بادشاہ تو ہو گیا، اسے اور کسی بادشاہت کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا اور ان کے اس مذاق پر، استہزاء پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، تو اللہ ذوالجلال تو اپنے محبوب کی پریشانی نہیں دیکھتا۔ اللہ ذوالجلال نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت کریمہ دے کر بھیجا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر بتاؤ کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، انہیں کہو، انہیں سناؤ کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مذاق صرف آپ کا نہیں اڑایا جاتا، آپ کے ساتھ ہی ٹھٹھا نہیں کیا جاتا، بلکہ یہی معاملہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ جیسے یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اسی طرح یہی مذاق اور استہزاء یہ پہلے نبیوں کے ساتھ، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
تو جن لوگوں نے مذاق کیا پھر وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے پر مجبور ہو گئے. جنہوں نے جو مذاق کیا ما کانوا بہ یستہزئون، جو مذاق کیا وہ اسی مذاق کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. جو عذاب انہیں ملا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں تباہ و برباد کر دیا اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی اور ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں رہنا ان کا مقدر ہو گیا. تو انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ جنہوں نے بھی مذاق کیا، قوم عاد ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، جتنی بھی پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، وہ اسی لیے تباہ ہوئیں، اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے ساتھ مذاق کیا، انہیں تنگ کیا، انہیں طنز کیا، تو اللہ عز الجلال کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ والوں کو کہیں، مکہ کے مشرکین کو کہیں، انہیں بتائیں کہ سیروا فی الارض، زمین میں پھریں، گھومیں، زمین کی سیر کریں، اور ثم انظروا، پھر دیکھیں کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے جھٹلایا، جو جھٹلانے والے ہوئے ان کا انجام کیا ہوا. یعنی زمین میں گھوم پھر کر دیکھیں، کیونکہ جو قومیں تباہ ہوئی تھیں ان کے باقیات، ان کے اثرات، ان کے کھنڈرات وہ آج بھی موجود ہیں. جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے تباہ شدہ مکانات کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. تو یہ تو 1450 سال پہلے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان مکہ کے لوگوں سے کہیں، مکہ کے مشرکین سے کہیں، کافر لوگوں سے کہیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، جو آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور جو ان کا انجام ہوا اگر تم باز نہ آئے تو انجام تمہارا بھی یہی ہونا ہے. جو ان پر گزری ہے وہی تم پر گزرے گی، جو سلوک اللہ کا ان کے ساتھ ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نے اپنی روش تبدیل نہ کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول قاعدہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو، اپنے قاعدے کو تبدیل نہیں کرتا. جو ایک کے ساتھ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنایا وہی طریقہ دوسرے کے ساتھ ہوگا اگر اس کی روش بھی وہی ہوگی.